کو مہر ہمارے یہاں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معجل عین کے ساتھ معجل، اور ایک معجل حمزے کے ساتھ۔ معجل کہتے ہیں ہماری زبان میں نقد کو، اور معجل حمزے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ادھار۔ ان دونوں کا فرق سمجھیے کہ آپ مہر کو متعین کرتے وقت میں اگر نقد متعین کراتے ہیں تو نقد اور ادھار کے درمیان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نقد جو مہر ہوتے ہیں وہ نکاح کے بعد وقت چاہے وہی اسی وقت دے دو یا رات میں جا کر کے اپنی بیوی کو دے دو، اور نقد مہر کے اندر بیوی کو یہ اختیار ہے کہ وہ شوہر کو اپنے ہاتھ لگانے سے روک سکتی ہے۔ نقد مہر کے اندر بیوی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے بعد میں ہاتھ لگانا، پہلے میرے پیسے لا کر کے دو۔ اور ادھار مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ فوراً دینا ضروری نہیں ہوتے، بیوی کو روکنے کا بھی اختیار نہیں ہوتا، لیکن اگر زندگی میں کبھی بیوی مطالبہ کرے تو ان مہر کو دینا پڑے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے بیوی نے نہیں مانگے اور شوہر نے نہیں دیے تو مرتے یا تو اللہ نہ کرے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس وقت دینے پڑتے ہیں، اور اگر طلاق نہیں ہوئی تو مرد کے مرتے وقت دینے پڑیں گے۔ وہ یہ قرض ہے، یہ قرض ہے۔ جس طرح انسان کے اوپر اگر کسی کا 10 لاکھ روپے کا قرض ہے اور وہ آدمی مر جائے تو قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جو زمین و جائیداد چھوڑی ہے بچوں میں تقسیم کرنے سے پہلے، رشتہ داروں میں تقسیم کرنے سے پہلے اس کے مال سے قرض داروں کو قرض ادا کیا جائے گا۔ یہی حکم مہر کے لیے ہے۔ اگر مہر شوہر نے ادا نہیں کی ہے اور بیوی کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی بچوں میں مال کو تقسیم کرنے سے پہلے جس طرح دوسرے قرض داروں کو اس سے قرض ادا کیا جائے گا، اسی طرح اس کے مال و دولت سے بیوی کا مہر بھی ادا کیا جائے گا۔ اور دیکھو بھائی، مہر ہو، قرض ہو یا کسی دوسرے کا قرض ہو، اس کے قرض کے سلسلے میں شریعت کی بڑی تاکید آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر قرض ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے صاحب استطاعت بنایا ہو، اگر وہ قرض دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن ٹال مٹول کرتا ہے، آج دوں گا کل دوں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا فہو ظلم، یہ اس آدمی نے ظلم کیا، یہ ظلم کر رہا ہے، قرض دار کا قرض ادا نہیں کر رہا، قرضہ ہے وہ ادا نہیں کر رہا، یہ ظلم ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی قرض لیتا ہے اور دل میں نیت ہوتی ہے کہ مجھے یہ قرضہ ادا کرنا ہے، یہ دوسرے کا قرض ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کی جماعت اس کے پیچھے لگاتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرواتے۔ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی جنازہ آتا تھا تو آپ جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا کرتے تھے کہ اس آدمی پر کوئی قرض ہے؟ لوگ کہتے تھے اللہ کے رسول قرض نہیں ہے، تو آپ جنازہ پڑھا دیتے تھے، اور اگر آپ فرماتے تھے کہ اس کے اوپر قرض ہے تو اللہ کے رسول فرماتے تھے بھئی اس قرض کے ادا کرنے